محفوظ عطا فرمائے. تو اس کے بعد جیسا کہ بتایا انہوں نے سید صاحب نے کہ بہت سارے کام انجام دیے ہیں. ناظرین، ہم صرف وقت کی قلت کے پیش نظر بہت ہی کم کاموں کی فہرست تیار کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں سے ایک چوتھا کام جو ہے وہ بچوں کے لیے ننھے روزے دار کے نام سے. سبحان اللہ. یہ 1 سال پہلے شروع کیا گیا ہے اور ارادہ ہے آئندہ ہمیشہ جاری رکھنے کا. تو اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو رمضان شریف کے بعد باضابطہ تحفہ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے. اب ناظرین اندازہ لگائیں کہ اس سے اس بچے کا حوصلہ کتنا بڑھتا ہوگا کہ جو اگر رمضان شریف میں 1 روزہ رکھا ہے تو آئندہ سال اس کی نیت ضرور ہوگی کہ میں 1 سے زیادہ ہی رکھوں، چاہے 5 رکھوں یا 10 رکھوں. حوصلہ اس کا بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ جب گھر میں بچہ روزہ رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ تو ضرور رکھیں گے. تو یہ اس طریقے سے بچوں کے ذریعے ننھے روزے دار کا سلسلہ شروع کر کے انہوں نے بچوں کو جہاں دین کی طرف راغب کیا ہے وہیں ساتھ ہی ان کے والدین کو بھی راغب کرنے کی کوشش کی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اس کے تعلق سے ہم جناب عارف صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کام کے تعلق سے اپنے تاثرات ضرور پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ یہ ننھے روزے دار پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، ایسے ہی رمضان کے وقت ہم ایسے بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے تھے ہم سب دوست مل کر. تو ایسے ہی ہمارے دوستوں میں خیال آئے کہ رمضان کے روزے کے لیے بچوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ بچوں کے لیے بھی گل پوشی کرے. تو ہم نے یہ پروگرام سوچا کہ ہم ننھے روزے دار کریں گے. وقت کی قلت ہمارے پاس وقت بہت کم تھا. تو ایسے ہی ہم لوگوں نے کیا سوچا کہ ننھے روزے دار پروگرام کریں گے. تو ہم لوگوں نے پورے مسجد میں اعلان کرے کہ جو بھی بچے رمضان کے روزے رکھیں گے ان کو ہماری نیواڑی سنی یوتھ ایسوسیشن کی طرف سے ہم گل پوشی اور انعام دیں گے. تو ہم نے یہ پروگرام گئے سال سے شروع کیا ہے. تو گئے سال ہمارے پاس 126 بچوں نے حصہ لیا تھا. تو یہ سال انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کم سے کم 300-350 بچے ہو جائے، کیونکہ گئے سال ہمارے پاس وقت کم تھا تو ہماری جو اپیل تھی وہ مسجدوں میں نہیں پہنچی تھی تو بچے کم تھے. تو انشاءاللہ اس سال رمضان سے پہلے ہی ہم شروع کریں گے کہ بچے چڑھ بڑھ کر اس میں حصہ لے اور رمضان کے روزے رکھے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، ہمارے جناب عارف صاحب نے بہت ہی مختصر جملوں میں اپنی باتیں، اپنے مقاصد بتائیں. اب ہم بڑھتے ہیں ایک ایسا کام جس کے بارے میں جتنی زیادہ تعریف کروں اتنی ہی کم ہے. ناظرین یقیناً آپ کو بھی جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ شاید ہی اس جانب پورے ہندوستان میں کسی نے توجہ دی ہوگی. ابھی تک میں الحمدللہ تقریباً 10 مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے میں نے، اور بہت سارے مدارس سے آج بھی رابطہ ہے، لیکن آج تک میں نے نہ دیکھا اور نہ ہی سنا کہ کسی مالدار نے یا کسی ٹرسٹ نے، کسی نوجوان نے، کسی ذمہ دار نے اس جانب توجہ دی ہو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون سا ایسا کام ہے جس طرف توجہ نہ دی گئی. تو ناظرین، ہمارے ملک میں بہت سارے جامعات، دارالعلوم، مدارس چلتے ہیں جس میں ہزاروں سینکڑوں بچے جو غریب ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. بچوں کے کھانے پینے کا انتظام، کپڑے وغیرہ کا انتظام مدرسے کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور یہ سارے انتظامات آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جب مدرسے میں جاتے ہیں تو بچوں کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں. بہت ساری تنظیمیں بچوں کے کپڑے کا انتظام، سونے کے لیے بیڈ کا انتظام، اس طریقے سے بچے کے علاج کے لیے ڈاکٹر کا انتظام، دوائیوں کا انتظام، یہ ساری چیزیں کر دی جاتی ہیں.
لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس طرف آج کسی کی توجہ نہیں گئی، لیکن ہم مبارکباد دیتے ہیں سنی یوتھ ایسوسیشن ٹرسٹ کے تمام نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کی توجہ اس جانب گئی، کیونکہ یہ ایسا کام ہے۔ میں خود ایک مدرسے کا طالب علم رہا ہوں، تو میں خود جانتا ہوں کہ مدرسے کے بچوں کو اس کام کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ وہ کام جسے آپ ابھی تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں ویرنا میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم اشرفیہ۔ یہ ٹرسٹ کے نوجوان جب اس مدرسے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بچے اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو دھل رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ان سب کی یہ سوچ ہے کہ جو ہمارے مذہب نے بتایا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں واشنگ مشین سے کپڑا دھلتے ہیں، اور یہ ہمارے بچے جو ہماری آخرت کا سامان ہے، جو ہمارے مذہب اسلام کو بچانے کے لیے یہی سب سے پہلے آگے بڑھیں گے، یہ اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل رہے ہیں، انہیں یہ برداشت نہ ہو سکا۔ ناظرین، بہت سارے مدرسے میں ایسے بچے ہوتے ہیں، میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اس کام کی مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی، کپڑا دھلنے کی۔ میں دوسرے بچوں سے پیسے وغیرہ دے کر کے کپڑا دھلوایا کرتا تھا، تو یہ اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میرے جیسے بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو کپڑا دھل نہیں پاتے ہوں گے، ان کے لیے انہوں نے یہ ایسا کام کیا کہ مدرسہ ویرنا میں 4 واشنگ مشین ان بچوں کے لیے فوراً لے کر گئے، تاکہ جس طرح سے ہم واشنگ مشین میں کپڑا دھلتے ہیں اسی طریقے سے وہ بچے بھی دھلیں۔ تو یقیناً آپ بھی یہ پہلی بار، مجھے امید ہے کہ پہلی بار یہ آپ سن رہے ہوں گے کہ کسی نے مدرسے میں بچے پڑھنے والوں کو واشنگ مشین دیا ہو کپڑا دھلنے کے لیے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہر انسان اس طرف نگاہ دوڑائے جہاں انسانوں کی ضرورت ہو۔ تو یہ الحمدللہ یہ ٹرسٹ اس جانب توجہ دوڑانے کی کوشش کر رہی ہے جو ضرورت ہو انسان کو۔ کسی انسان کو 100 روپے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کو 1000 روپے کا کپڑا خرید کر کے دے دیں تو ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا 100 روپیہ دینے میں ملے گا، کیونکہ ضرورت اس کو 100 روپے کی ہے اور ہم 10,000 کا اس کو کپڑا دے دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ضرورت جس چیز کی ہو ہم اس طرف توجہ دیں اور اس طرف خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ الحمدللہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے، اس کو جتنا زیادہ سراہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ناظرین، آپ بھی کوشش کریں کہ جس چیز کی جہاں ضرورت ہو اس چیز سے مدد کرنے کی، انشاءاللہ آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد ایک دوسرا کام، سیریا ملک، آپ نے سنا، ساری دنیا نے دیکھا کہ سیریا ملک میں مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ ہر مسلمانوں نے اپنے حیثیت کے مطابق کوششیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ سنی یوتھ ایسوسیشن کے ٹرسٹ کی جانب سے 3 سال پہلے جو ظلم ہوا تھا سیریا کے مسلمانوں پر، ان سب کے لیے نیو وارڈم کی سنی نورانی مسجد میں قرآن خوانی اور آیت کریمہ کا اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ جہاں ہم انڈیا میں رہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دعاؤں میں تو انہیں یاد رکھ سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر کے کہیں کے بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ان کا ذہن بنا اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے آیت کریمہ اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد ابھی 2 ماہ قبل ہمارے ملک میں CAA NRC جیسا کالا قانون نافذ ہوا، جہاں آج تک پورے ہندوستان میں احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ واسکو میں بھی، گوا کے مختلف حصوں میں احتجاج ہوئے
اور ابھی مختلف حصوں میں ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ناظرین، ہمیں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم لاکھ کوششیں کر کے رہ جائیں، ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس ٹرسٹ نے اس کالے قانون کے خلاف سمویدھان، جو ہمارے ملک کا ایک سمویدھان ہے، اس کی حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ملک کی حفاظت بھی مسلمانوں کا ہمیشہ سے ایک پیشہ رہا ہے، اور ملک سے محبت کرنا بھی الحمدللہ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ تو اپنے ملک ہندوستان کی محبت سے سرشار ہو کر سمویدھان کو بچانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ان تمام نوجوانوں نے وہی سنی نورانی مسجد میں آیت کریمہ اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا، جو آپ تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔